الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا، ہمارے لیے بہترین دنیا سواری، زمین بچھایا اور دنیا کے اندر مختلف قسم کی نعمتوں کو رکھا. خود ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قدر نعمتیں ودیت فرمائی ہیں جنہیں شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے، جن کے بدلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کما کہو شکریہ بجا نہیں لا سکتے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، نبیوں پر، جنہوں نے اپنی امت تک اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچایا کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی کو پکارو اور اس کو پکارنے میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرو. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیو، یہ دنیا ہماری جو دنیا ہے آزمائش کی گھڑی ہے، اور اس دنیا میں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے قسم قسم کی آزمائشیں ہیں. یہاں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اور اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، یہاں پر ہمیشہ زندگی گزارنے نہیں آئے، یہاں پر عیش کرنے نہیں آئے. مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی فانی ہے. مسلمان اس دنیا کو دارالعمل سمجھتا ہے، مسلمان اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہے. جب ہمارا امتحان ختم ہو جاتا ہے، جس کا امتحان اس دنیا کا پورا ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی اصل دنیا، مسلمانوں کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں عیش ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں پریشانی نہیں ہے، جہاں کسی قسم کا الم نہیں ہے. اس دنیا میں تو الم ہی الم ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے عظیم الشان رسولوں کو آزمایا. تو پھر ہم مسلمان جن کے ایمان کمزور، جن کے اعمال کمزور، جن کی نیتیں خالص نہیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کیسے امتحان نہیں لے گا؟ اور واقعی اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑے ناگفتہ حالات ہیں. تمام ممالک میں، تمام خطے میں مسلمانوں کا قتل عام ہے. مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے کفر، ساری خدائی کفر کی ایک ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کو جگہ جگہ قتل کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. مختلف قسم کے قضیے میں، معاملات میں پھنسا کر جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے. آج ہم بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں. اوپر سے یہ کرونا وائرس کی مصیبت سارے عالم کے لیے بہت بڑی چیتاونی ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. سب کو سبق لینا ہے، جہاں کفار کو سبق لینا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی بیماری آ گئی جس کے سامنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک گھٹنے ٹیک دیے. امریکہ جیسا ملک جہاں کی صحت کا کوئی پوچھنا نہیں، اور جہاں کی ٹیکنالوجی کافی اعلیٰ پیمانے کی ہے، امریکہ، اسپین، اٹلی، جرمنی، برطانیہ اور چائنا، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی حالت خراب ہے. ہزاروں افراد لقمے اجل بن چکے ہیں، اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. مسلمان بھی ایسے عالم میں پریشان ہیں، مساجد بند ہیں، اور مسلمان طرح طرح کے مصائب و مشکلات کے شکار ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو قسم قسم کے الزامات میں پھنسایا جا رہا ہے، اور کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جیل میں بند کیا جا رہا ہے، کوارنٹین کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کیا جا رہا ہے. آج ہم مسلمان بھی بڑی مصیبت میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں. اس وقت ہمارے لیے سوائے دعا کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یاد رکھیے
مومن کا سب سے اہم ہتھیار دعا ہے۔ جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہاں قوت و طاقت سرد پڑ جاتی ہے، جہاں وسائل اور عوامل ماند پڑ جاتے ہیں، جہاں دوا اور علاج اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہاں پر دعا کام آتی ہے۔ وہاں مومن کو دعا سے کام چلانا چاہیے، مومن کو اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھانا چاہیے اور اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے جس طریقے سے غار والے 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر مذکور ہے کہ 3 افراد کہیں سے گزر رہے تھے، سنسان جگہ سے، اتفاق سے بڑی شدید بارش ہونے لگتی ہے، اور یہ لوگ بارش سے چھپنے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار کے اندر چھپاتے ہیں۔ یہ تینوں لوگ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، اچانک ایک بڑا چٹان آ کر غار کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ غار کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ تینوں افراد گھبرا جاتے ہیں، ان کے سامنے موت دکھائی دیتی ہے، ان کے سامنے زندگی تاریک ہوتی نظر آتی ہے۔ ایسے عالم میں وہ سوچتے ہیں کہ اس پریشانی میں کیا کریں، کوئی علاج نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ ایسی حالت میں، ایسی مجبوری میں ہم کیا کریں؟ تینوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ اپنے خالق کو پکاریں، اپنے مالک کو پکاریں، اس رب کو پکاریں جس نے ہمیں بنایا ہے، جو پریشانی دیتا ہے، وہ پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ چنانچہ تینوں بندوں نے باری باری اپنے رب کو یاد کیا، اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا۔ سب سے پہلے ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بار الہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب بکریاں چرا کر آتا تو اس کا دودھ دو کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا، اور پھر اس کے بعد بچوں کو پلاتا، بیوی کو پلاتا، خود پیتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ بکریاں چراتے چراتے تاخیر ہو گئی، اور لوٹتے ہوئے شام ہو چکی تھی، والدین سو چکے تھے۔ میں نے والدین کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، سونے دیا، آرام کرنے دیا۔ دودھ دوہ کر میں والدین کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے قدموں کے پاس بلکتے رہے، روتے رہے، مگر میں نے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ جب صبح والدین بیدار ہوتے ہیں، پھر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد بچوں کو اور بیوی کو دودھ پلاتا ہوں۔ بار الہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، اور یہ میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو غار کے اس چٹان کو کھسکا دے تاکہ ہم سب کو نجات مل سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی اس خالص عمل کو قبول فرمایا اور اس دعا کو قبول کیا، اور غار سے چٹان تھوڑا سا کھسکا دیا۔ پھر دوسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بار الہ میں اپنی چچا زاد بہن سے عشق کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ 100 اشرفی لینے میرے پاس آئی، میں نے مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور میں نے شرط رکھی کہ اگر وہ میرے ساتھ گناہ کرتی ہے، بدفعلی کرتی ہے، تو میں اسے 100 اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی تیار ہو جاتی ہے، اور جب دونوں کا ملن ہوتا ہے، جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، تو وہ لڑکی اللہ سے ڈرانے کا واسطہ دیتی ہے، اللہ کا خوف دلاتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اے رب کے بندے، اے اللہ کے بندے، تو اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا، یہ گناہ نہ کر، اللہ سے خوف کھا، ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور تو مہر کو ناجائز طریقے سے نہ توڑ، تم اللہ کا خوف کھاؤ۔ چنانچہ مجھے اللہ کا خوف میرے دل میں آیا، اور میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ بار الہ اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے، اگر یہ نیکی تجھے پسند آ گئی ہے، بار الہ ہمیں اس چٹان سے نجات دے، اس غار سے، اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، اور غار سے چٹان کو تھوڑا سا مزید کھسکا دیتا ہے۔ پھر تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بار الہ میں نے ایک شخص سے مزدوری کروائی، اور مزدوری کروانے کے بعد جب اسے مزدوری دینے لگا تو مزدوری لینے سے انکار کر بیٹھا، اور بغیر مزدوری لیے وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، اس کے کاروبار سے، اس کی مزدوری سے کافی ترقی ملی۔ میں نے بیل خرید لیا، میں نے چرواہا خرید لیا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی پھر سے
دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آیا اور مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے ٹھیک اس کی مزدوری لوٹانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ بیل تیرا ہے، یہ چرواہا تیرا ہے، تو لے جا اسے۔ وہ آدمی بولتا ہے کہ تو میرے ساتھ مذاق مت کر، اور جو میری اصل مزدوری ہے وہی مجھے دے دے۔ بار الہ میں نے اس کا سارا کچھ لوٹا دیا۔ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، بار الہ اس مصیبت سے، اس چٹان سے، اس غار سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اس تیسرے بندے کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے اور چٹان کو پورے طور پر کھسکا دیتا ہے، اور یہ تینوں لوگ اس مصیبت سے، موت کے منہ سے بچ کر واپس نکل جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کس نے مصیبت سے نجات دی؟ مصیبت دینے والا کون ہے؟ مصیبت ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اللہ کو یاد کریں، اسی طریقے سے اللہ کو پکاریں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بڑی مصیبتوں سے ہمیں نجات دے گا، ہماری پریشانیاں حل کرے گا، ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہماری مرادیں پوری کرے گا اور ہماری حاجت روائی کرے گا۔ یہاں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی ہے جس کا واسطہ اللہ کو دے سکے اور اپنی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کر سکے؟ ہے کوئی ایسی نیکی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، کسی کی مدد کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں، ہماری نیکی میں للہیت نہیں، ہماری نیتیں سچی نہیں، پھر کون سی ایسی نیکی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں اور اللہ تعالی ہماری پکار کو سنے اور ہماری دعا قبول فرما لیں؟ ایسی نیکی ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا یہ کیا ہے؟ رب کو پکارنا ہے۔ دعا ہے رب کو پکارنا، رب کے سامنے گڑ گرانا، رب سے مانگنا، رب سے مانگیں گڑ گرا کر، رب سے مانگیں التجا کرتے ہوئے، رب سے مانگیں خلوص کے ساتھ، رب سے مانگیں دل کی گہرائی سے، رب سے مانگیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، پکار کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لمحات کو یاد کیجیے جس وقت بڑا عظیم لمحہ، سنگین موقع تھا، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، اسلام مٹنے کے قریب تھا، سارے مسلمان اس عالم میں تھے کہ وہ تہہ تیغ کر دیے جائیں گے، اسلام ختم کر دیا جائے گا، مسلمان ختم کر دیے جائیں گے۔ ایسے میں رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ یہ کون سا موقع ہے جانتے ہیں؟ بدر کا موقع ہے، جہاں پر مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی تھی، مسلمان کمزور نہت تھے اور غیر مسلح تھے، دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں کفار کی فوج اور یہ سارے لوگ لیس تھے ہتھیاروں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موڑ پر، اس سنگین حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اے بار الہ، اے رب العالمین، اگر تم نے اہل اسلام کی اس چھوٹی ٹکڑی کو، اے رب العالمین اہل اسلام کی اس چھوٹی جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، فلا تعبد فی الارض ابدا، تو روئے زمین پر آئندہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ایسا سنگین موقع، اسلام اور کفر کی ایسی شدید اور گھماسان لڑائی جہاں اسلام ختم ہونے کے در پہ تھا، جہاں مسلمان سب ختم کر دیے جانے کے سنگین موڑ پہ آ چکے تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے لیے اتنا سنگین مرحلہ زندگی میں نہیں آیا ہوگا جتنا سنگین مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں اور اسلام کے تئیں تھا۔ تو ایسے سنگین اور نازک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور نتیجے میں 313 کی معمولی تعداد کو کافروں کے بھاری لشکروں پر فتح دی۔
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، کامیابی عطا فرمائی، اور مسلمانوں نے جو نہتھے تھے، ہتھیار صحیح سے نہیں موجود تھے، میسر نہیں تھے، انہوں نے بڑے بڑے سرداران مکہ کو اور سرداران قریش کو قتل کیا، کتنے بڑے بڑے سرداروں کو سرنگوں کیا، گرفتار کیا اور اپنے پاس لے کر آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ آپ یاد کیجئے یونس علیہ السلام کو، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر میں کشتی سے پھینک دیے گئے، سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انتہائی تاریک جگہ، اور وہ تاریک جگہ جہاں سے انسان بچ کر نہیں آ سکتا، جہاں صرف موت ہی موت، تاریکی ہی تاریکی، ایسی تاریکی میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس تاریکی سے، موت کے اس منہ سے بچایا اور مصیبت سے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا، آپ نے کس سے دعا کی؟ آپ نے کس کو پکارا؟ آپ نے کس کو یاد کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے بنانے والے کو یاد کیا، اپنے خالق اور مالک کو یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، اس آگ سے نجات دی، موت سے بچایا، زندگی بچائی، اور آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا اور ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ایوب علیہ السلام کئی سال تک، 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، صبر کرتے رہے، صبر کا پہاڑ بن چکے تھے، بیماری پر صبر کرتے رہے۔ زندگی میں ہمیں اور مصیبت سے لڑنے کے لیے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں صبر کی بھی ضرورت ہے۔ صبر کا پہاڑ بن جائیں، صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں اور دعا کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، اللہ پریشانی دور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرماتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیماری میں مبتلا رہے، صبر کرتے رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی زبان پر گلے شکوے کے حرف نہیں آئے۔ پکارا تو اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے تکلیف پہنچی، بہت تکلیف پہنچ گئی، تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی، آئے بار الہ ہمیں تکلیف سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی دعا سنتا ہے، پکار سنتا ہے، اور ایوب علیہ السلام کو ان کی 18 سال کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، اتنے سنگین مسائل اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے، پیغمبروں کو آزماتا ہے، پھر جب پیغمبر اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو اور ان کی آزمائش کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو پریشانی دینے والا ہے، پریشانی دور کرنے والا ہے، اور وہی ایک ذات ہے جس سے ہمیں امید ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی کو یاد کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دعا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا، یہ پکار عبادت ہے، یہ پکار ایک عبادت ہے۔ انبیاء نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کو پکارنے کی طرف بلایا۔ سارے انبیاء، سارے رسول اپنی اپنی امت کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے آئے کہ ایک رب کو پکارو، ایک رب کی بندگی کرو، اس کی پکار میں کسی کو شامل نہ کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شامل نہ کرو۔ یہ پکار، یہ عبادت ہے، یہ دعا عبادت ہے۔ اس عبادت کو خالص اپنے رب العالمین کے لیے انجام دینا ہے۔ یعنی اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ دعا عبادت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ ہی کو پکاریں گے، یہ عبادت اللہ کا حق ہے، لہٰذا دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا، غیر اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا، براہ راست ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو ڈائریکٹ نہیں پکارتے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے کہ دعا کرتے تو ہیں مگر دعاؤں میں بزرگوں کا، ولیوں کا، غیر اللہ کا وسیلہ لگاتے ہیں، اور کچھ مسلمان، بلکہ کہہ لیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ڈائریکٹ غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ جنید بغدادی کو، عبد القادر جیلانی کو، نظام الدین اولیاء کو، بختیار کاکی کو، نہ جانے کس کس کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں اور انہی سے حاجت روائی کرتے ہیں،
ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اولاد دے، میری جھولی بھر دے، میری مشکلیں آسان کر دے، میری زندگی کی حفاظت فرما، مجھے نوکری دے، مجھے فلاں فلاں چیز دے. یعنی ڈائریکٹ لوگوں کو، غیر اللہ کو پکارتے. یہ دونوں شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کا وسیلہ لگانا یہ بھی شرک ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا شرک ہے. اور جانتے کیسا شرک؟ اس شرک کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کا فرمان سنیں، سورہ غافر میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، سننے والا ہوں، تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان قریب وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. پکار صرف اللہ کے لیے، اللہ کو پکارے. مگر انسانوں کی سوچ یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں کسی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، کسی منسٹر تک، کسی وزیر تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی نیک آدمی کا وسیلہ چاہیے. یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے. اللہ کو دنیا کے بادشاہوں سے تولنا، اللہ کے دنیا کے منسٹروں سے، دنیا کے وزیروں سے تولنا ہی غلط ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تو ان لوگوں کے مشابہ ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ بہت عظیم ہے، بہت قدرت والا ہے، بہت طاقت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اونچی نیچی آواز کو سنتا ہے، ہر پکار کو سننے والا ہے، ہر دور و نزدیک کی آواز سنتا ہے، ہر بولی سمجھتا ہے، ہر زبان سمجھنے والا، ہر کسی کو عطا کرنے والا ہے. دنیا میں ایسا کون بادشاہ ہے جو پوری دنیا کو دے سکے، ساری دنیا کو ہر دن شب و روز، صبح و شام، ہمہ وقت اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے؟ ایسا نہ دنیا میں کوئی بادشاہ آیا ہے، نہ کوئی ولی آیا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی بزرگ اور کوئی صالح اور متقی آئے گا. اللہ ہی تنہا سارے خزانوں کا مالک ہے. ایک انسان کتنے انسان کو کھلا سکتا ہے؟ ایک انسان کتنے انسان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ اور کون کون سی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ خود ایک انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، تو پھر وہ انسان دوسروں کی مجبوری کیسے حل کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ پریشانی دینے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مرادوں کو پوری کرنے والا. اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پکار میں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ پکار سنتا ہے.